شاہد خٹک صاحب دیکھیں یہ اگر پارلیمنٹ میں ریڈ لائن کراس ہوئی ہے تو علی امین صاحب نے بھی جو باتیں کی وہ بھی بہت ساری ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں، لیکن جس طرح رانا افضال صاحب احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج خان صاحب نے اس کو جسٹیفائی کر دیا، انہوں نے کہا جی بالکل صحیح کیا ہے جو صاحب نے کہا ہے، دیٹ مینز خان صاحب بھی یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے علی امین صاحب نے خواتین کے اوپر، فوج کے اوپر، صحافیوں کے اوپر جو ہے تنقید کی وہ بالکل ٹھیک تھی اور اب یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے۔ جی دیکھیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مریم نواز کی کلپ اگر آپ چلا دوں؟ نہیں وہ یہاں لائیو نہ چلوائیں کیونکہ وہ میں چلاتا ہوں، لیکن نہیں مجھے پتا ہے وہ بھی استعمال کرتی رہی ہیں، وہ دیکھیں نا پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی اجازت تو اگر آپ صرف علی امین کے اوپر اس ڈسکشن کو رکھیں گے اور مریم نواز کا وہ لہجہ جو وہ استعمال کرتے رہی، میں اگر آپ کی اجازت تو میں لگا دیتا ہوں۔ نہیں لیکن دیکھیں نا اس میں تھوڑا سا خیر سن لیں ان کا لہجہ بھی، وہ کلپ میں چلوا دوں گا، وہ ہم نے سنا ہوا ہے وہ کرتے رہے، وہ چلا دیں۔ جی دیکھیں لیکن جی دیکھیں آپ کے خیال میں علی امین صاحب نے ریڈ لائن کراس نہیں کی کوئی؟ جی دیکھیں علی امین نے کون سی غلط بات کی، وہ کلپ آپ چلائیں۔ کوئی ایک غلط ایسی بات جس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ ان کے تقریر کا متن کیا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل جو انٹرفیرنس ہے اداروں کی طرف سے وہ نہ ہو۔ وہ ادارے خود کہہ رہے ہیں، آئی ایس پی آر کی طرف سے 2-3 دفعہ اس چیز کی کلیئرٹی آئی ہے، پورے قوم کو بتایا گیا ان کی پریس کانفرنس میں کہ جی فوج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کرے گی۔ تو آپ نہیں جانتے کہ نہیں ہو رہی انٹرفیرنس؟ تو وہ پارٹی پالیسی ہے یعنی کہ کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا آج، تو اب جو علی امین صاحب نے کہا، کیونکہ اس سے پہلے ایک دن پہلے بیرسٹر گوہر نے اور عمر ایوب صاحب نے علی امین صاحب کی باتوں پہ معذرت کی تھی۔ کیوں کون سی باتوں پہ؟ جو انہوں نے میڈیا کے خلاف کی تھی، انہوں نے معذرت کی تھی، معافی مانگی تھی۔ جی دیکھیں میڈیا کل اگر علی امین صاحب انہوں نے میڈیا کو دوستوں کو بلایا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس 6 بجے ان کا ٹائم تھا، لیکن وہ ادھر میٹنگ میں لیٹ ہو گئے تو وہ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو کلیریفائی کرتے اور ان کا موقف آتا سامنے۔ جی دیکھیں کیا پارلیمنٹیرین نہیں بکے؟ رجیم چینج میں ہم نے دیکھا کہ ان کی قیمتیں لگی، منڈی لگی ادھر اسی قومی اسمبلی میں خود ممبر تھا، ہم نے خود دیکھا ان لوگوں کو جن کی منڈیاں لگی۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے اپنے 25 ایم پی ایس اس لیے پارٹی سے نکال دی کیونکہ ان کی قیمت لگی۔ جی دیکھیں ہر ادارے میں، ہر انسٹیٹیوشن میں کالی بیڑیاں ہوتی ہیں، پولیٹیشین میں بھی ہوں گی جن کی قیمت لگتی ہے، اسی طرح میڈیا میں بھی ایسے میڈیا ہاؤسز ہوں گے، ایسے مالکان ہوں گے، ایسے اینکرز ہوں گے کہ جو ضمیر کی آواز ہے اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے۔ تو علی امین صاحب جو ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ علی امین صاحب کدھر غائب ہو گئے تھے کل؟ کئی گھنٹے تک غائب تھے، کیا پتا چلا؟ جی ابھی میں میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی خیبر پختونخوا کی ایم پی ایس، چونکہ میں فوکل پرسن ہوں تو میں ادھر ہی تھا، چیف منسٹر ہاؤس ہی تھا میں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری سیکورٹی ریلیٹڈ ایک میٹنگ تھی تو وہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی، تو چونکہ وہاں پہ جیمرز لگی ہوئے تھے، موبائل آف آ رہا تھا، ہم سب ان کو کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی فیملی ان کو کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کنٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب 6-7-8 گھنٹے کا وہ آ جائے اس گھٹن کے ماحول، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی ان کی جو پارٹی کے لوگوں نے کل خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کو زیر حراست لے گئے، کوئی ایسی بات نہیں؟ جی اگر اس ملک میں ایک سابقہ پرائم منسٹر کو اغوا کیا جا سکتا ہے عدالت کے ہاتھے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا تھا نہیں، یہ اب کلیئر ہو گیا، اب کلیئر ہو گیا، نہیں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اچھا رانا احسان صاحب، تو میں بالکل فائنلی مجھے بتائیں تو پھر اگر یہ تصادم کا جو خدشہ نظر آ رہا ہے، علی امین صاحب نے اس دن کہا کہ جی ہم نے 15 دن میں خان صاحب کو جیل سے چھڑانا ہے، وہ بھی پارٹی پالیسی ہے، وہ بھی ہوگا اور جیل چھڑانے کے لیے باقاعدہ طور پر جیل کے اوپر یلغار ہوگی؟ جی دیکھیں فہد بھائی، ہمارا جلسہ تھا ادھر جہاں پہ انہوں نے ہمیں سنجانی کی مقام پہ جگہ دی تھی، ایک گملہ ٹوٹا اس میں، لیکن چھڑانے کی جو خان صاحب کو وہ اس پہ قائم ہے۔ جی دیکھیں تحریک انصاف پچھلے 27-28 سال سے پالیٹکس میں ہے، ہم نے ریکارڈ دھرنا دیا اسلام آباد میں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، ہمارے سے زیادہ پروٹیسٹ جلسے تاریخ میں کسی نے، لیکن وہ 15 دن کی ڈیڈ لائن آن ہے، آج خواجہ اعظم نے کہا کہ جی 2 دن گزر گئے، 13 دن رہ گئے۔ جی دیکھیں جس ملک میں عدلیہ کمپرومائزڈ ہو، جس ملک میں عدلیہ آپ کو انصاف نہ، عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کیا ہے؟ سارے کے سارے پولیٹیکل، تو اس میں 15 دن یا 18 دن یہ گزرنے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب 18 دن گزرے، یعنی جانا ہے ان کو زبردستی چھڑوانا ہے، جیل پہ حملہ کرنا ہے۔ جی دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہماری عدلیہ آزاد ہو تو 1 منٹ میں عمران خان کو چھڑا دے۔ عمران خان ادھر اب جیل میں ہے، کسٹڈی میں ہے، 50 FIR باہر کی ہوئے ہیں، 9 مئی کو عمران خان کدھر تھے؟ اریسٹ تھے،
9 मई के उनके ऊपर 100 से ज्यादा FIR कर दिए हैं। ठीक हो गया। तो ये आईन और कानून तो नहीं है इस मुल्क में। जिस दिन इस मुल्क में आईन और कानून बहाल होगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू देख रहे थे, मामला जो है वो तरफ जा रहे हैं और ये भी नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियरली कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जो एक टेंशन थी उसमें इजाफा हो रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मामलात कहाँ जाकर रुकेंगे। और ये जो अभी राणा साहब बात कर रहे थे तसादुम की, इसका एक्चुअली मतलब क्या है? ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे एक सीनियर सियासतदान से और जानने की कोशिश करेंगे कि अब हमारे मुल्क की सियासत कहाँ पे जा रही है। आफ्टर दिस ब्रेक।